ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان کے بعد تاجروں کا اعتماد بحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 7,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، کاروبار وقتی طور پر روک دیا گیا، انڈیکس 1,56,204 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جاپان کا نکائی انڈیکس 4% اور کوریا کا کوپسی انڈیکس 6% سے زائد اوپر چلا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برطانوی کروڈ کی قیمت $106 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل $103 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایران میں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، امریکی صدر کا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا اعلان، کہا کہ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، فرانس، چین اور دیگر ممالک کو تیل چاہیے تو جائیں اور ہرمز سے تیل لے آئیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ فوجی کارروائی کا اصل مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا اور یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایران اگلے 4 سے 5 سال تک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا، جب وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہوگا تو امریکہ میں ایک مرتبہ پھر میرے جیسا کوئی صدر آئے گا اور پھر ایران کو تباہ کر دے گا۔ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مطالبات پورے ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا کہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ ایران پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو انٹرویو میں امریکہ سے پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کر دی، کہا کہ ایران جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باڑہ اور بنو کے علاقوں میں کارروائی کی، خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے بنو اور باڑہ میں دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ملک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خوارج کا انجام عبرتناک موت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال سمیت امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین اور پاکستان کا مشرق وسطی میں شہریوں اور غیر عسکری اہداف پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین اور پاکستان نے فریقین پر جلد از جلد امن مذاکرات شروع کرنے، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا۔ چین نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور ملحقہ سمندری راستے عالمی تجارت اور توانائی رسد کے لیے نہایت اہم ہیں۔ شہری اور تجارتی جہازوں کی جلد اور محفوظ آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ سندھ حکومت خواتین کو پنک اسکوٹی مفت فراہم کر رہی ہے۔ 20,000 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا تقریب سے خطاب، کہا کہ EV پنک اسکوٹی کا مقصد خواتین کو بااختیار کرنا ہے۔ الیکٹرک بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں، مزید آ رہی ہیں۔ اور پیٹرول اور توانائی کے مؤثر استعمال اور بچت کے حوالے سے آگاہی پیغامات، پاکستانی فنکاروں کا عوام کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ، کہا کہ جتنی بچت کی جائے وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور ملک کے لیے بھی۔ حکومت کے بروقت اقدامات کے باعث ہم ابھی تک بحران سے محفوظ ہیں۔ ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان کے بعد تاجروں کا اعتماد بحال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 7,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، کاروبار وقتی طور پر روک دیا گیا، انڈیکس 1,56,204 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جاپان کا نکائی انڈیکس 4% اور کوریا کا کوپسی انڈیکس 6% سے زائد اوپر چلا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برطانوی کروڈ کی قیمت $106 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل $103 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایران میں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، امریکی صدر کا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا اعلان، کہا کہ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، فرانس، چین اور دیگر ممالک کو تیل چاہیے تو جائیں اور ہرمز سے تیل لے آئیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ فوجی کارروائی کا اصل مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا اور یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایران اگلے 4 سے 5 سال تک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا، جب وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہوگا تو امریکہ میں ایک مرتبہ پھر میرے جیسا کوئی صدر آئے گا اور پھر ایران کو تباہ کر دے گا۔
ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مطالبات پورے ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا کہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ ایران پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو انٹرویو میں امریکہ سے پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کر دی، کہا کہ ایران جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باڑہ اور بنو کے علاقوں میں کارروائی کی۔ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے بنو اور باڑہ میں دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ملک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خوارج کا انجام عبرتناک موت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال سمیت امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین اور پاکستان کا مشرق وسطی میں شہریوں اور غیر عسکری اہداف پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین اور پاکستان نے فریقین پر جلد از جلد امن مذاکرات شروع کرنے، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا۔ چین نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور ملحقہ سمندری راستے عالمی تجارت اور توانائی رسد کے لیے نہایت اہم ہیں۔ شہری اور تجارتی جہازوں کی جلد اور محفوظ آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ سندھ حکومت خواتین کو پنک اسکوٹی مفت فراہم کر رہی ہے۔ 20,000 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا تقریب سے خطاب، کہا کہ EV پنک اسکوٹی کا مقصد خواتین کو بااختیار کرنا ہے۔ الیکٹرک بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں، مزید آ رہی ہیں۔ اور پیٹرول اور توانائی کے مؤثر استعمال اور بچت کے حوالے سے آگاہی پیغامات۔ پاکستانی فنکاروں کا عوام کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ، کہا کہ جتنی بچت کی جائے وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور ملک کے لیے بھی۔ حکومت کے بروقت اقدامات کے باعث ہم ابھی تک بحران سے محفوظ ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔